بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں بلے کا نشان ہوگا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی گھنونی سازش ہے جو اپنے اختتامی مراحل پر پہنچ چکی ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے بعد بات ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سی سازشیں رچائی گئیں اور اس میں لیٹسٹ سازش جس کو بے نقاب عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر خود کیا ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ آج سائفر کیس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہے، اس کی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان تمام میجر ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات ہوگی، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی گہری سازش کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ سازش پاکستان کے پریزیڈنٹ الوی صاحب کی جانب سے ہے۔ انہوں نے وہ اپنا آئینی حق استعمال نہیں کر رہے۔ ان کو جو رول پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فلفل کرنا چاہیے تھا، اس میں وہ بری طرح سے ناکام رہے۔ پی ٹی آئی نے بار بار ان سے شکایات بھی کی، مگر انہوں نے ہر شکایت کو نظر انداز کیا۔ صرف ایک خط جس میں ایک ریکمنڈیشن سی کر دی پاکستان الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کی تاریخ دیں، مگر عمران خان صاحب اب صدر الوی سے بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین صدر پاکستان ڈاکٹر الوی سے مایوس ہیں کیونکہ وہ آئینی کردار نہیں نبھا سکے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے بتایا کہ ان کا وزن کم ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو صدر سے ان کے جو معاملات ہیں وہ اب خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو جو توقعات تھیں پاکستان کے صدر سے عارف الوی صاحب سے، وہ اس میں پورا کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ اب کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں، مگر ہمارے سامنے جو حالات ہیں، جو واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس ایک اختیار موجود ہے، ایک آئینی اختیار موجود ہے جس کو پاکستان کی کوئی طاقت بھی چیلنج نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا اختیار استعمال آخر کیوں نہیں کر رہے؟ وہ الیکشن کی ایک ایگزیکٹ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے؟ اور جب انہوں نے ایک ڈبل گیم جیسا ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو، اس خط کے خلاف بھی وہ جب کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس خط کو نظر انداز کر دیا الیکشن کمیشن نے، تو اس کے خلاف پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے سپریم کورٹ سے کیوں نہیں رجوع کیا؟ انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ میڈیا میں کیوں نہیں آئے؟ کسی بات پر جب انہوں نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے تو وہ ٹویٹس کر دیتے ہیں، بڑے کھلے عام سٹینڈ لے دیتے ہیں، مگر ایک سٹیپ پیچھے رہتے ہیں، پورا آگے نہیں جاتے۔ ابھی الیکشن کا مسئلہ اس ٹائم پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، پاکستان کے آئین کی بالادستی کا مسئلہ ہے، مگر اس میں وہ چپ ہیں۔ تو شاید عمران خان صاحب کی صدر الوی سے جو مایوسی ہے وہ جائز ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف میں شاید الوی صاحب کا فیوچر ہمیں بہت ہی دھندلا سا نظر آ رہا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے۔ آج سائفر کیس کی ہیئرنگ تھی اڈیالہ جیل میں۔ اس میں بھی وہی جج ہیں ابو الحسنات صاحب جو اٹک جیل میں اس کی کارروائی کر رہے ہیں، مگر آج اس کی مجموعی طور پر چوتھی اور اڈیالہ جیل میں پہلی سماعت تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیس کی سماعت آج ہونی تھی اور ہوئی بھی۔ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے وکلاء اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے، جبکہ ایف آئی اے کی ٹیم اور اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباسی بھی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے۔ عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ سائفر کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ کے باہر پولیس کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی، اور صرف 12 وکلاء کو اجازت تھی کہ وہ اس ان کیمرہ ہیئرنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی وکلاء نے اعتراض اٹھایا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیمرہ سماعت کے خلاف اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس کے خلاف ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا یہ ان کیمرہ سماعت نہ کی جائے۔ اس پر جو جج ابو الحسنات صاحب نے اس کو تمام پروسیڈنگ کو ملتوی کر دیا 9 اکتوبر کے لیے۔ انہوں نے بھی ایک شکر کیا ہوگا کہ ان کو تھوڑا اور ٹائم مل گیا، کیونکہ زیادہ جو اس کیس کا جو ہمیں لب لباب ملتا ہے، جو اس کیس میں اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیٹ کی طرف سے اور ظاہری طور پر یہ جو جج صاحب ہیں ان کی طرف سے، کہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ دیر جیل کے اندر رکھا جائے، تو انہوں نے تو شکر کیا ہوگا، ان کو مزید کچھ دن مل گئے، کیونکہ یہ انصاف کا معاملہ تو ہے نہیں، ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور
کلیئر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہے اور اس سے زیادہ اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ جو باب ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بھیانک ترین باب ہے، اور یہ تاریخ میں اس کو بڑے ہی برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ان کیسز میں کوئی جان ہے نہیں۔ 150 سے زیادہ کیسز بلا وجہ عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور ان زیادہ تر کیسز میں فیصلے ہی نہیں ہو رہے۔ جس کیس کا فیصلہ بالکل کلیئر ہوتا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اب یہ دیکھ لیں کبھی اٹک جیل میں معاملہ، کبھی ان کیمرہ میں آ جاتے ہیں، کبھی ان کو دوسری جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں اٹک جیل میں ہی رکھا جائے، مگر اب انہیں دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور سب معاملہ دوبارہ سے زیرو سے شروع کر دیے جائیں گے۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک بڑی ہی پیور قسم کی ایگزامپل ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان میں اب کتنی آگے چلی گئی ہے، اور بالکل ایک جنگل کا سا سما ہے۔ آئین اور قانون کا تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں روز، اور جب کوئی عدالت عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، ان کو کچھ ریلیف دینا چاہتی ہے، تو وہ فیصلے نہیں مانے جاتے۔ پرویز لائی کے کیس میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ان کے پی ٹی آئی کے جو مسنگ پرسن کیسز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، کہ جب بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، پرویز لائی کو پیش کرنے کا کلیئر آرڈر عدالت نے دیا، مگر کمپلیٹلی طور پر اگنور کر دیا گیا۔ اور عدالتوں کی جو آئینی جو ان کا استحقاق ہے، ان کا جو مقام ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، اس کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک آخری سازش، جس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ نشان ہے وہ بیلٹ پر ہو ہی نہ، پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں شمولیت ہی نہ اختیار کر سکے۔ اس سلسلے میں 3 درخواستیں الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکی ہیں۔ ان درخواستوں کی سماعت 10 اکتوبر کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس میں خالد محمود خان صاحب ہیں کوئی، ان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ابھی بھی غیر ملکی اداروں سے ممنوعہ فنڈنگ لے رہی ہے، اس کے خلاف ایکشن کیا جائے، انہیں بین کیا جائے۔ دوسری درخواست بھی انہی کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ پاکستان پی ٹی آئی جو چیئرمین ہے، ان کا نام الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے بطور چیئرمین اور بطور سربراہ پی ٹی آئی ہٹا دیا جائے۔ اور ان تمام جو تینوں درخواستیں ہیں، ان کو 10 اکتوبر کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سماعت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور تیسری درخواست ہے محمد ایوان سکلین کی درخواست ہے۔ ان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے۔ یعنی آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ پاکستان کے تمام سرویز، پاکستان کے ضمنی الیکشن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے، اور عوام بضد ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، اس کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑی جماعت کا نشان ہی بیلٹ پیپر سے مٹا دیا جائے۔ جب ان حالات میں اگلے الیکشن ہوں گے تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، ان کے ریزلٹس کو کون مانے گا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر؟ اور ایسی حکومت جب آپ بنا بھی لیں گے تو وہ چلے گی کیسے، کیونکہ اس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی، وہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا سکے گی، ہر قدم پر عوام ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ پر اگر یہ جو غلط ملت الیکشن کرا کے جو حکومت بنانے کا مقصد اگر صرف یہ ہے کہ دوبارہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے ہیں اور کرپشن کرنے ہیں اور دولت کے انبار لگانے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ بنا لیں حکومت۔ پاکستان کا جو تھوڑا بہت جو پاکستان اب لنگڑا رہا ہے، اس کو بھی بس اب مکمل طور پر مار ہی دیں، اور پاکستان کو قرضوں میں تو ڈبویا ہوا ہے، بس اس کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اس کو بس اب تباہ و برباد کر ہی دیں، اور پاکستان کو جو بینک کرپسی کی طرف بھی لے جائیں، اور ہر لحاظ سے پاکستان کی عوام کو پیس دیں، اور پاکستان کے سیاسی نظام کو اب تباہ کر دیں۔ جوڈیشری کی دھجیاں تو اب ویسے ہی اڑا چکے ہیں، لا قانونیت تو ویسے ہی پاکستان میں عام ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور کیا پاکستان کے نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ انہوں نے انیشلی تو کافی ایکشنز پاکستان کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لینا شروع کیے ہیں، کیا وہ بھی ان سب باتوں کا کوئی از خود نوٹس لیتے ہیں؟ اگر اب واقعی یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اگر سپریم کورٹ میں جاتی ہے، یا سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتی ہے اور اس ظلم کو ہونے سے روکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے۔ یہ تھی ابھی تک کی میجر ڈیولپمنٹس۔
آج ہم دن میں دوبارہ آپ کے سامنے کچھ اور ڈیولپمنٹس کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.